بہت آسان ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے، دین کوئی مشکل نہیں. بس اتنا سمجھ لو دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے دین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں پڑھ کے نہیں دکھایا، صرف حج کر کے عمرہ کر کے نہیں دکھایا، صرف تلاوت کر کے نہیں سنایا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک پوری زندگی کا سسٹم ہمیں بتایا. نکاح کرو تو کیسے کرو، زندگی میں نبھاؤ عورت کے ساتھ نہیں ہو رہا، اب علیحدگی کرنی ہے، طلاق دینی ہے تو کیسے دو، جی کیسے دو، جی بچہ پیدا ہوا ہے تو خوشی کیسے منائیں، بچے کی وفات ہو گئی تو غم کیسے منائیں. گھر کے اندر بڑے انسان کی بیوی، عورت کی بیوی کی، بچوں کی، ماں کی، دادی اماں کا کسی کا انتقال ہوا ہے، اس کی تدفین کیسے کریں، اس کا غم کس طرح منائیں. شادی ہے، خوشی کیسے منائیں، پڑوسی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں، جی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سلوک کس طرح کا کریں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا سسٹم بتایا ہے دوست، پورا طریقہ بتایا. آج کل افسوس کی بات ہے کہ ہم نکاح کر کے بیوی کو گھر میں تو لے کے آتے ہیں، لیکن محبت کرنا ہم نے نہیں سیکھا کہ بیوی کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ میں محبت کرنا بھی سکھایا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک دوسرا نام رکھا تھا محبت بھرا، جو ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے. وہ نام تھا حمیرہ. محبت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کے معنی ہے سرخ سفید رنگ والی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں، کٹورے میں پانی پی رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا بچا دینا. انہوں نے بچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا ہاتھ میں لیا، پوچھا حمیرہ کدھر ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے گھمایا اور گھما کے جہاں عائشہ صدیقہ نے جہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا. کتنی محبت عائشہ صدیقہ کے دل میں بڑی ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا جھوٹا پانی جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کے پیا تھا وہاں سے پیا. میوات والو سچی بتاؤ، کبھی بیوی کا جھوٹا پانی پیتے ہیں اس طرح سے؟ جو بڈھے ہوں گے وہ تو سوچ رہے ہوں گے ارے مولانا صاحب اب سفید داڑھی ہو گئی، اب تم کیا محبت کی بات سکھا رہے ہو، 25-30 سال پہلے ملے ہوتے تو ہم بھی محبت کر کے دکھاتے، اب بڈھے ہو گئے جی اب کیا محبت کریں. نہیں محبت تو محبت، ارے آپ بڈھے ہوئے، محبت تھوڑی بڈھی ہوئی، دل تھوڑی بڈھا ہوا جی. جسم میں اگر دم نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، جسم میں اگر دم نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. محبت بھری نظر سے بڑھیا کو دیکھا کرو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جی امتیاں ہیں، میری بیوی ہے، میں نے زندگی میں بڑی سخت نگاہوں سے اس کو دیکھا ہے، آج پیار بھری نگاہوں سے اس کو دیکھو، بڑھیا کا دل خوش ہو جائے گا. ارے نوجوانوں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تمہیں بری تو نہیں لگ رہی؟ خدا کی قسم اگر دل کے کانوں سے سنیں گے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. رمضان آ رہے ہیں، سب کو خوشی ہے کہ نہیں رمضان کی؟ لیکن جیسے کہہ رہا ہوں ویسے گزارنا محبتوں کے ساتھ. رمضان سے پہلے بیوی سے معافی مانگنا. پیاری دیکھو گرمی کے روزے ہیں، کھیتی باڑی سے آؤں گا، کام کاج کر کے آؤں گا، تھکا ماندہ ہوں گا، لہٰذا اللہ کے لیے اگر کوئی بات جی اونچی آواز سے کہہ دوں فوراً مجھے کہنا دیکھو تمہارا روزہ ہے، روزہ خراب مت کرو، مجھے نصیحت کر دینا، مجھے خیال آ جائے گا کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں اور پیاری مجھے معاف کر دینا. جی رمضان ہم اچھی طرح سے گزاریں گے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوی کو دیکھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گود میں لے کر بیٹھے، سینے سے لگائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بیوی کھانا پکا رہی ہے اس کے ساتھ جی ہاتھ بٹائے، پھل خود تراش دے، جی ہری مرچ خود کاٹ دے، پیاز دھنیا خود کاٹ دے، جی بہت سی چیزیں گھر میں ایسی بنتی ہیں، خود بیوی کا ساتھ دے، اس کا کتنا دل خوش ہو جائے گا. آپ تو کھیت میں کام کر کے آئے، آپ تو دکان پہ کام کر کے آئے، اس نے بچوں کو نہلایا دھلایا، ان کے کپڑے دھوئے، پورا آنگن صاف کیا، پورا گھر صاف کیا، اپنے کپڑے دھوئے، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں باپ کے تمہارے کپڑے دھوئے، ساس سسر کے کپڑے دھوئے، یہ سب کرنے کے بعد کھانا پکایا اور اسی
تپتی ہوئی دھوپ میں اس نے بھی روزہ رکھا، تم نے بھی روزہ رکھا، لیکن آتے کے ساتھ ہی کاٹ پلا دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بیچاری پھر تمہارے لائے ہوئے کھجور سے افطار نہیں کرتی، تمہارے لائے ہوئے پھلوں سے افطار نہیں کرتی، وہ آنسو بہا کے افطار کرتی، اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ پھر تمہاری لائی ہوئی مٹھائی، پھر تمہارے لائے ہوئے پھل اس کو کڑوے لگتے ہیں۔ جب تم نے اس کا دل توڑ دیا، بتاؤ خاک وہ تمہارا لایا ہوا پھل استعمال کرے گی، خاک وہ تمہاری لائی ہوئی مٹھائی استعمال کرے گی۔ لہٰذا خبردار، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، گھروں میں جائیں، رمضان میں بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرائیں، بچوں کو پاس میں بٹھائیں، بچوں کو کہیں بیٹا تسبیح پڑھو، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں تم تسبیح پڑھو، تم درود شریف پڑھو، میں دیکھتا ہوں آج تم نے کتنا درود شریف پڑھا، ان کو سینے سے لگائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی کے روزے رکھیں گے، ان کے منہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ان کے منہ میں خشکی ہوتی ہے، اور آپ آ کے ان کو مارے پیٹے دھمکائیں یا ان کی ماں کو دھمکائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری امی کو آ کے ابو نے دھمکایا، ہماری امی کو آ کے ابو نے ڈانٹا، تو وہ بچے پھر روزہ افطار نہیں کرتے، وہ روتے ہیں کونے میں بیٹھ کر۔ تو یہ دوستو ظلم ہے یہ۔ اور یاد رکھنا، ظالم آدمی کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا، چاہے تم 4 چلے لگاؤ، چاہے 100 سال لگاؤ، چاہے پوری زندگی جماعت میں لکھوا دو۔ اگر ظلم کرو گے بیوی پر تو یاد رکھنا، ظالم آدمی کو اللہ اپنی ولایت کا نور نہیں دیا کرتا۔ یہ سبق یاد رہے گا ایک پردیسی کا، ظلم نہ کریں، بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔